اب جو مجھے آج بات آپ سے کہنی ہے، اصل موضوع کی طرف آ کر کے بات ختم بھی کروں گا تھوڑی دیر میں. آج مجھے ایک خاص بات آپ سے کہنی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ایک عنوان کی طرف آپ کو توجہ دلانی مقصود ہے. باطنی امراض میں ایک بہت بڑا مرض بدگمانی کا ہے. توجہ رکھیں گے آپ. باطنی امراض میں ایک بہت بڑا مرض بدگمانی کا ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ بعض جو گمان ہوتے ہیں نا وہ صراحتاً گناہ ہوتے ہیں. پہلے یہ سمجھیے کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں. بدگمانی کا مطلب یہ ہے، یا آسان الفاظ میں آپ سے یوں بیان کروں، بدگمانی کا مطلب یہ ہے کسی کے تعلق سے، کسی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے، کسی کے کہنے پر یا اپنے ایک ظن اور اپنے زعم میں ایک بات کسی کے تعلق سے اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ بدگمانی کی ایک قسم. کسی نے کوئی بات آپ سے کہہ دی، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی، آپ نے اپنے دماغ کو بھی نہیں دوڑایا، اس نے کہہ دیا اور آپ نے سن کر کے اپنے دل میں اس تعلق سے، اس آدمی کے تعلق سے ایک گمان اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، اس نے ایسا کہا ہے، وہ ایسا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دور دور تک بھی اس کی خبر نہ ہو کہ میں نے یہ بات کب کہی، لیکن کسی نے اس کو آ کر کے کہی اور اس نے اس کے تعلق سے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی اور اس آدمی کو پتہ تک بھی نہیں، تو یہ بدگمانی ہے. اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر بات سمجھیے، بہت اہم چیز کی توجہ دلا رہا ہوں، ہم سب اس گناہ میں ملوث، ہم سب اس گناہ کے عادی ہیں. مثال کے طور پر مفتی صاحب کو آ کر کے مولانا اسلم صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے بارے میں، آپ کا نام کیا؟ ریاض صاحب نے، کہ ریاض صاحب نے آپ کے بارے میں پتہ کیا کہا ہے، ایسا کہا ہے، میں نے کچھ بھی کہا. اب مفتی صاحب نے سننے کے بعد ان کی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور کہا کہ ریاض صاحب نے ایسا کہا. اچھا ریاض صاحب ایسے ہے، اچھا ایسا ہوا، اچھا اتنا خطرناک ہے وہ. اب ان کو دور دور تک بھی، خیال تک میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، اور کہی بھی نہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، تفتیش کرنی چاہیے تھی. بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو سن کر کے ان کے تعلق سے اپنے دل میں ایک بات بٹھا لی اور اس کو لیے جا رہے ہیں، دماغ میں گھمائے جا رہے ہیں، پلاننگ اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اور پھر یہی بدگمانی کا مرض جب انسان کو آگے بڑھتا ہے، پھر یہی انسان کو حسد کی طرف لے کر کے جاتا ہے. ان کو پتہ تک بھی نہیں کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے، اور یہ بدگمان ہو کر کے قرآن نے کہا ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور یہ گناہ ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. وہ دیکھا کہ چوری کر رہا ہے، تو چوری کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تو چوری کر رہا ہے، تو نے فلاں کا یہ مال کیوں چرایا؟ تو اس آدمی نے آگے سے قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ جب تو نے اللہ کی قسم کھا لی تو پھر میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں کہ میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، تو سچ کہہ رہا ہے. حالانکہ سامنے دیکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو کیا کس بات پہ مطمئن کروایا جا رہا ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو چونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو لہٰذا میں اب بدگمانی نہیں کر سکتا چونکہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی. اور یہاں پر تو بغیر کسی وجہ کے دور دور تک کوئی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، اور زندگیاں بیت جاتی ہیں اسی بدگمانی کا مرض لے کر کے. لوگ مر جاتے ہیں، اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں. کہ راہ چلتے ہوئے، بھائی کبھی کبھی انسان کا ذہن نہیں ہوتا کہ راہ چلتے ہوئے کسی نے سلام کیا، میں ذہن کہیں اور چل رہا تھا، میں سلام کا جواب نہیں دے سکا. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی کہ انسان کے ساتھ سے ایک آدمی گزرا، اس نے سلام کیا، اب اس کو نہیں ذہن میں رہا، اس کا دماغ کہیں اور تھا، یہ سلام کا جواب نہ دے سکا. اب وہ سامنے والا وہ جو گزر گیا نا، اس کے دل میں کھچڑی پکنا شروع ہو گئی، دماغ میں بڑا بن گیا نا، اب اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، اور پھر دوسروں کے سامنے اس کی کس لیے بات کرتے ہو، وہ تو اتنا کمینہ ہے، میں نے راستے میں سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور بعد میں صورتحال پتہ چلی کہ میں نے تو تیرے سلام کو سنا ہی نہیں تھا. اور اتنی دیر تک یہ بدگمانی کے مرض میں مبتلا رہا، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ گناہ ہے، جس کو قرآن نے کہا یہ کیا ہے، گناہ ہے. تو یہ بیماری ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہے میرے اندر؟
ہم دن میں 10 بار ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، اتنا ہی نہیں کہ بعد میں دلوں کو صاف کرتے ہیں، نہیں، بلکہ دلوں میں مضبوط کر کے اس کو جگہ دیتے ہیں اور اسی حالت میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات تو تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دل کو لے کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے؟ دنیا ساری کا مرض اپنے اندر لے کر کے، دنیا ساری کے لیے برائیاں اپنے اندر لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ کو دے رہے کہ اپنے آپ کو دے رہے؟ سوچے ذرا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان باتوں کو سوچئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ہر ایک مومن کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اچھا گمان رکھنے پر تمہیں اللہ کے یہاں اجر ملے گا، اور بدگمانی کرنے پر تمہیں اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی ہوگی، تمہیں دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ سوچئے، فرق سمجھیے، اگر تم اچھا گمان رکھو گے تو اس پہ تمہیں، اگر مان لیجیے وہ سامنے والا غلط بھی ہو لیکن آپ نے چونکہ اچھا گمان رکھا ہے نا، تو اس پہ اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ اجر دیں گے۔ اور اگر تم نے بدگمانی کی ہے تو اللہ کے سامنے تمہیں اس کی کیا دینی پڑے گی؟ دلیل دینی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو کیا پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک ایمان والے کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آپ کسی کو کسی بھی حالت میں دیکھیں نا، آپ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس تعلق سے، اور اس میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب کی دکان کے سامنے کھڑا ہے نا، تو حسن ظن کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مومن کے تعلق سے گمان کیا آنا چاہیے دل کے اندر؟ یار کسی کام سے کھڑا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پیچھے شراب کی دکان ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے کہا ہو ایڈریس کے طور پہ تو وہاں کھڑا رہنا، میں تجھے وہاں آ کر ملوں گا۔ اس طرح کر کے اپنے آپ کو گمان، اس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ نہیں یہ شراب کے لیے تھوڑی کھڑا ہے، یہ ایمان والا میرا بھائی ہے، یہ تھوڑی شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شراب کی دکان ہے، یا کسی نے کہا ہوگا کہ وہاں کھڑا ہونا اس لیے کھڑا ہے، یہ حسن ظن ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ شراب کی دکان کے سامنے کھڑا ہے، دنیا بھر کی شراب پیتا ہے، ایک نمبر کا شرابی کبابی ہے، اب سوچیے اگر وہ شرابی نہ ہوا تو تم اللہ کے سامنے کیسے ثابت کرو گے کہ شرابی؟ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ شرابی؟ تم نے کہہ دیا نا، اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیا، دوسروں کے سامنے اس کے لیے کہا کہ وہ شراب کی دکان کے سامنے کھڑا تھا لہذا وہ شرابی ہے۔ اگر وہ شرابی نہیں ہوا تو کیسے اللہ کے سامنے؟ اسی طریقے سے آج کسی کے پاس کچھ گاڑیاں آ جائیں، کسی کی ریل پیل ہو جائے، دکان 4 کی جگہ 6، 2 کی جگہ 3 ہو جائیں، ہر ایک بلا سوچے سمجھے کہتا ہے حرام ہے جی، حرام سب حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حرام ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، بالکل یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اگر مان لیجیے آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی 2 دکانیں تھی اب 4 ہے اس لیے کہ یہ حرام کماتا ہے، اگر وہ حرام سے کمایا ہوا مال نہیں تھا اور اس نے محنت مشقت کر کے 2 کی 3 دکانیں بنائی ہیں، تو تم اللہ کے سامنے کیسے جواب دو گے جو تم نے کہا کہ یہ حرام کمایا ہے؟ اگر وہ حرام کما رہا ہے تو اس کا جواب اللہ کے ہاں دے گا، وہ اللہ کے ہاں بھگتے گا وہ۔ تو تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، یار اس نے محنت کی ہے، کئی سالوں کی محنت مشقت کے بعد بیچارے کو 2 کی جگہ 3 اور 3 کی جگہ 4 دکانیں ہے نا۔ اگر اس ضابطے پر عمل نہ کیا جائے نا تو اللہ کی قسم زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے ہماری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مدینہ کے علاقے میں نا، مدینہ کے اطراف سے جو لوگ گوشت لے کر کے آتے ہیں وہ اکثر نو مسلم ہیں، اکثر کیا ہے وہ نو مسلم ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی نو مسلم ہیں، ابھی ان کو اسلام کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتہ بیچارے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہ کرتے ہوں، لہٰذا وہ گوشت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو مجھے کچھ شبہ سا رہتا ہے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر رکھو کہ میرا اور آپ کا دل اس بات پر گواہی دینا چاہیے کہ جو کلمہ کو ہمارے پاس گوشت لے کر کے آیا ہے، میرا دل بھی اور آپ کا دل بھی یہ کہنا چاہیے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر کے ہی ذبح کیا ہو۔ یہ تعلیم دی نبی علیہ السلام نے اما عائشہ کو۔ ہاں اگر ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو ایسا کرتا ہوا دیکھ لیں تو اور معاملہ ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برقع ذبح کر رہا ہے لیکن گالم گلوچ کر رہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہی گمان کر لینا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، اگر ایسا کر لے تو پھر زندگی گزرے گی کیسے؟ نہیں، مشکل ہے زندگی گزارنا۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ وہ ایمان والا گوشت لے کر کے آیا ہے، لہٰذا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر اس کو کیا کیا ہوگا؟ ذبح کیا ہوگا۔ ہاں اگر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو معاملہ اور ہے نا۔ اس تعلق سے بڑی بیداری کی ضرورت ہے، ہم ان معاملات میں بہت بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔
ہاں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے اور نکلنا چاہیے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ ایک آدمی شراب کی دکان کے سامنے کھڑا ہے، تو آقا کریم نے ہمیں اس تعلق سے بھی جو ہے نا نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہوں سے بھی کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی آپ دیکھیں، آپ شراب نہیں پیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ شراب کی دکان کے سامنے کھڑے بھی نہ ہو تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ ملے. یہ تعلیم بھی ہمیں کس نے دی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ اکبر، بہت خوبصورت واقعہ آپ کی برکت سے اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کہ ایک مرتبہ نا آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہوئے، رمضان کے آخری عشرے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں تھے، اور نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں ایک تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معتکف میں آتی ہیں، چونکہ بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں بیوی اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، یعنی ملاقات کرنے کی غرض سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے معتکف میں اما صفیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جب ان سے ملاقات کی اور ضرورت کی بات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی نا، چونکہ رات کا وقت تھا اور اس زمانے میں کچھ روشنی اور چراغ وغیرہ تو معقول انتظام ہوتا نہیں تھا. مدینہ منورہ میں سب سے پہلا چراغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے سب سے پہلا چراغ روشن کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی کے دور میں کوئی مدینہ منورہ میں چراغ نہیں تھا، ابو بکر کے دور میں کوئی چراغ نہیں تھا. باقاعدگی سے جو چراغ روشن کیا گیا ہے وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں، اور تمیم داری ایک صحابی تھی، انہوں نے روشن کیا تھا. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے جانے لگے نا، اب سوچئے ذرا کتنی حساس طبیعت کے مالک تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر اپنی بیوی کو چھوڑنے آنے لگے تو دیکھا سامنے سے نا دو ساتھی صحابی گزر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، اس کو میں چھوڑنے کے لیے باہر آ رہا ہوں. اب سوچئے ذرا، کیا صحابہ کی جماعت، صحابہ میں سے کوئی فرد نبی علیہ السلام پہ بدگمانی کر سکتا تھا؟ یہ تصور ہو سکتا تھا کہ وہ بیوی صفیہ ہے جس کو میں چھوڑنے کے لیے باہر آیا ہوں؟ ان دو صحابی نے سن کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ شیطان انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا، اس طرح شیطان دوڑتا ہے. لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اس وقت رات کے پہرے میں یہ کون عورت تھی جو نبی علیہ السلام کے پاس تھی. لہٰذا میں نے پہلے سے ہی ادھر سے کہہ دیا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی. اسی لیے نا ہم راہ چلتے ہوئے بہت سے مرتبہ ہمارے کیوں کسی کو اس بات کے لیے آپ جو ہے نا موقع دیں کہ وہ کہے کہ دیکھو فلاں جگہ مولوی صاحب، فلاں مفتی صاحب بات کر رہے ہیں کسی سے راستے میں، اگر وہ آپ کی محرم بھی ہے نا تب بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کو یہ بھی کہنے کا موقع نہ ملے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. شریعت ان معاملات میں اتنی حساس ہے. ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا دل لے کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ کس دل اور جذبات کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کیا جذبات کے ساتھ یہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ کر رہا ہے، کیا جذبات کے ساتھ یہ میری ثنا کر رہا ہے. دنیا سارے کی پریشانیاں، دنیا سارے کے لیے برائیاں، حسد، مرض اس کے دل کے اندر ہے، اور مجھے آ کر کے میری بڑائی بیان کر رہا ہے میرے سامنے. اللہ کو ایسے دل کی ضرورت نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنی اہمیت کے ساتھ ان بیماریوں کی طرف توجہ نہ فرماتے. اب کہنے سننے میں یہ چھوٹی سی بات ہے بدگمانی، لیکن اگر یہ اتنی بڑی چیز نہ ہوتی تو آقا کبھی بھی امت کو اتنی اہمیت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ نہ فرماتے، ہے نا. بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے نا کہ ان کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، مدینہ منورہ سے کچھ باہر رہا کرتی تھی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کے ایک مشہور شعر پڑھا کرتی تھی جو بخاری میں درج ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس لڑکی کے ہار کا گمنا میرے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی. ہوا یہ واقعہ یہ تھا کہ یہ عورت جہاں رہتی تھی، مدینہ منورہ سے دور کسی علاقے میں رہتی تھی. ایک مرتبہ یہ ہوا، یہ بدگمانی پر سنا رہا ہوں یہ واقعہ، کہ بدگمانی کی وجہ سے بسا اوقات ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے گھر میں کسی کو نوکر رکھا ہے، ہمارے کوئی چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی، ہمارا دماغ اول وہلے میں، پہلی فرصت میں، بغیر کچھ کہے سنے ہوئے فوراً ہماری سوئی گھومے گی، ہو نہ ہو ہماری اس نوکر نے یہ چیز چرائی ہے. اگر اس نے نہ چرائی ہو تو
آپ نے گمان قائم کر لیا، آپ نے ذہن میں بات بٹھا لی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بسا اوقات پھر لوگ ان کی ایسے لوگوں کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ بدتمیزی اور ماں بہن تک کے کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ مفتی تقی صاحب نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ روس کے اندر نا ایک بہت بڑا ہٹلر گزرا ہے، ڈکٹیٹر قسم کا آدمی تھا، اس کا نام اسٹالن تھا، بڑا ڈکٹیٹر آدمی تھا اور بہت رعب والا آدمی تھا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چونکہ بہت امیر کبیر بھی تھا، تو اس کی بہت قیمتی گھڑی ایک مرتبہ کہیں محل میں رہ گئی، تو اس کو ملی نہیں، تو اس نے اپنے کارندوں سے اور جو آگے اس کے پولیس والے ان سے کہا کہ میری گھڑی گم گئی ہے، لہذا جلدی سے اس کو تلاش کرو، گھڑی کہاں ہے۔ تو اس کے کارندوں نے، جو اس کے آگے اور ملازم تھے، بادشاہ کے آگے اور ملازم تھے، سب ملازموں کو جمع کیا اور پتہ نہیں کیا شد و مد کی، کیا ان کے ساتھ شدت اختیار کی، ان سب کو کہا کہ جلدی بتاؤ کہ اس کی گھڑی کس کے پاس ہے۔ تھوڑی دیر کے پاس وہ بادشاہ کو وہ گھڑی، اس اسٹالن نام کے آدمی کو گھڑی مل گئی، خود سے ہی مل گئی، کہیں رکھی ہوگی مل گئی، اور اس نے فوراً اپنے کارندوں کو مطلع کیا کہ آپ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھڑی مجھے مل گئی ہے۔ تو وہ اس بڑے وزیر نے کہا کہ آپ کی گھڑی تو آپ کو مل گئی ہے، لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے 10 ملازموں نے جرم قبول کر لیا کہ گھڑی ہم نے چرائی، حالانکہ گھڑی تو وہ کہیں اور رکھی ہوئی تھی، خود اس کو مل بھی گئی، اور 10 لوگوں نے ڈر کے مارے قبول کر لیا کہ اب سوچئے ذرا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کی بنیاد بدگمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ بجائے تحقیق کرنے کے، بجائے تلاش کرنے کے، اپنے نوکروں پر الزام ڈال دیا اور ان کی مار کٹائی بھی کر دی اور جرم زبردستی قبول کروا لیا، اس کی بنیاد بدگمانی کی تھی۔ تو وہ عورت آ کر کے اپنا واقعہ یوں سنایا کرتی تھی کہ میں جس جگہ رہتی تھی، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں اپنے علاقے میں غریب لوگوں میں میرا شمار ہوتا تھا، تو ایک چھوٹی بچی جو ہے ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے اپنی کسی عورت کا زیور گلے میں ڈال رکھا تھا، تو وہ اس کے گلے سے زیور گر گیا، تو جب زیور گر گیا تو اتفاق سے ایک چیل آتی ہے اور وہ اٹھا کر کے لے جاتی ہے۔ بخاری میں یہ بات موجود ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو جب یہ محلے والے لوگوں نے تلاش کیا کہ وہ زیور کہاں گیا، اس بچی کے جو گلے میں زیور تھا وہ کہاں گیا، لوگ تلاش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ چیل لے کے چلی گئی ہے تو کہاں ملا نہیں وہ۔ تو چونکہ میں اکیلی رہنے والی ایک عورت تھی اور غریب تھی، سب نے کہا کہ ہو نہ ہو اس عورت نے وہ زیور کیا کیا ہے، چرایا ہے، اس نے اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے اوپر انہوں نے شدت بھی کی اور مجھے مارا بھی، اور جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، مجھے مار بھی رہے تھے، اسی دوران وہ چیل واپس آتی ہے اور وہ زیور ڈال کر کے چلی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ ہم نے اس کو بہت مارا اور بغیر وجہ کے اس پہ الزام تراشی کی اور اس کے ساتھ ہم نے بہت برا سلوک کیا۔ وہ اپنی جگہ پشیمان تو تھے، لیکن میرے دل نے مجھے یہ کہا کہ اب تجھے اس علاقے میں نہیں رہنا چاہیے، کہ میں نے اس دن وہاں سے ارادہ کیا اور وہاں سے ہجرت کی میں نے مدینہ منورہ، اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اگر میں وہاں رہتی تو مجھے ایمان بھی نہ ملتا۔ اس لیے میں خوش ہو کر کے کہتی ہوں کہ وہ زیور کا چرانا اس آدمی، اس عورت کے لیے، اس بچی کے زیور کا چرانا میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو میں اس جگہ کو نہ چھوڑتی، اس جگہ کو نہ چھوڑتی تو مجھے ہدایت کیسے ملتی۔ اس لیے یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے باطنی امراض کو لے کر کے جو ہر ایک دیکھے کہ میرے اندر کون سا مرض ہے، اپنے دل کو وسیع رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں، اپنے دل کو ہمیشہ اپنے لیے دوسروں کے لیے صاف رکھیں۔ اگر کسی کے تعلق سے دل میں کوئی بات آ بھی جائے تو فوراً اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں میرے دماغ ایسا ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، وہ بیچارہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسے ہی کسی نے کہہ دیا وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس طرح کرنے سے نا ہمارے آدھے سے زیادہ غم خود دور ہوں گے۔ آدھے سے زیادہ پریشانیاں ہم نے اس لیے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں کہ ہم دوسروں سے بدظن رہتے ہیں، دوسروں سے بدگمان رہتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے برائیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں تو ہماری نماز میں بھی جان پیدا ہوگی، اعمال میں بھی جان پیدا ہوگی، اور دل سکون والا بنے گا۔ ایک دل کی ظاہر کی بیماری ہوتی ہے نا، کہ جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور یہ باطنی امراض ہے جس کی وجہ سے اعمال کے اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا نا، اسی لیے کسی اللہ والے سے پوچھا گیا تھا نا کہ رات کو تہجد کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن میسر نہیں ہوتی تہجد، تو اللہ والے نے جواب دیا تھا اپنے دن کے اعمال کو صحیح کر لو، اللہ تمہاری رات کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو دن میں بدگمانیاں، دن میں بدنظری، دن میں چوری، دن میں چغلی، دن میں دوسروں کے تعلق سے حقارت اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، تو اللہ رات کو کیوں توفیق دیں گے کہ تو اس برے دل کو لے کے اس کے سامنے کھڑا ہو؟ اللہ نہیں کھڑے ہونے دیں گے۔ اللہ تو قلب سلیم کو چاہتا ہے۔ آخری بات جو ہے ایک حدیث کی کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دلوں کی اہمیت اتنی ہے
کہ دلوں کی پاکیزگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی پسند تھی نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے انس یا بنی ان خدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، میرے بیٹے تو اگر ایسا کر سکتا ہو نا کہ جب تو صبح کرے اس حال میں صبح کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، اور جب تو شام کرے تو اس حال میں شام کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، فافعل، ایسا تو اگر کر سکتا ہو نا تو کر لینا۔ پھر آگے آقا کریم نے فرمایا تھا وَذَلِكَ مِن سنتی، کہ دلوں کا صاف کرنا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔